وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ البینہ آیت نمبر 6 سے 8. آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. السلام علیکم. سورہ البینہ آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ: ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب سے اور مشرکین جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوقات ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے، یقین کر لیا جنہوں نے، اور عمل صالح کیا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوقات ہیں. سامعین اکرام، بہت اہم مضمون ہے. اصل میں ہم روایتی طور پہ وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ ہم خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر روایتی طور پہ جو ہمارا روایتی اسلام ہے، تو روایتی ایمان ہے، اور یہ سارے کچھ روایتی چیزیں چل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. مطلب دیکھیں، ایک تو سوچ سمجھ کے ایک چیز کو دیکھنا ہے، سوچ سمجھ کے، اور ایک اندھا دھن کہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا. تو اس طریقے سے ہم، یعنی آپ دیکھ لیں، بہت سی ہم نے روایات بنا لی ہیں جو اسلام، جس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایسے رواج ہم نے بنا لیے ہیں، یہ مہندی کی رسم ہے، یہ بارات کا کھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، مائیوں ہے، یا اسی طرح، یعنی یہ تو ایک میں نے شادی کا، پھر آپ 3 دن تک پلنگ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی مطلب باقاعدہ ایک وہ تقریبات چلتی رہتی ہیں. یہ جو کوئی میت ہوتی ہے نا، کہ یہ تیجا ہے، یہ 40واں ہے، یہ برسی ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یعنی ایسی عادات بنا لی ہیں کہ اس کو پھر ہم نے دین سمجھ لیا ہے. کھانا کھلانا، میت کو ایصال ثواب کرنا بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن پھر یہ ہے کہ یہ رواج ایک الگ چیز ہے نا.
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 تقریباً ایک ہی ہیں، وہ ایمان والوں کے لیے ہیں، یہ 6 جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ لیکن پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں، اور میں آپ کو یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ جب قرآن یہ درس سننے بیٹھیں تو آپ کے سامنے کم از کم اس کا ٹیکسٹ ہونا چاہیے، یا قرآن شریف لے لیں یا یہ لے لیں، یعنی موبائل پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو موبائل پہ ہمارا جو ہے وہ ٹیکسٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ٹیکسٹ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں یعنی اس 3 آیات، جس میں ایک آیت کا میں نے آخری آپ کو ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہے، وہ پڑھ دوں گا، لیکن اس میں 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک شر البریہ ہے اور ایک خیر البریہ ہے۔ شر البریہ کیا مطلب؟ بدترین مخلوق، بدترین خلائق، تمام مخلوقات میں سے بدترین، اور پھر دوسرا جو ہے وہ تمام مخلوقات میں سے بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، اعزاز دیا ہے۔ اس قسم کی کوئی اور مخلوق اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ تمام کائنات کا بنیادی بینیفیشری جو ہے، فائدہ اٹھانے والی ذات، وہ حضرت انسان ہے، میں اور آپ۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ ہے نا کہ شر البریہ، بدترین مخلوق، کیا مطلب؟ اب ظاہر ہے کہ جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں سے بڑی بھی ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بھی ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی میں مکھی، مچھر، سور، کتا، چوہا، بلی، یا ایسی زمین پہ رینگنے والے کیڑے، یہ بدترین، یعنی پھر ان سے یہ بدترین خلائق بن جاتا ہے، سب سے بدتر بن جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو نہ پہچانے اور وہ بات نہ کرے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو بتایا آیت نمبر 5 میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یہ الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم اور اس کی رحمت سے میں نے آپ کو یہ 2 آیات کا یعنی ترجمہ اور تفسیر جو کچھ بھی میرے بس میں تھا میں نے بتائی ہے۔ وہ بات ذہن میں رکھے، وہ حکم ہے وما امروا، بھئی میں تو یہی چاہتا ہوں، ان کو تو میں نے یہی حکم دیا ہے، لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ اب آج کا جو سبق ہے، یعنی گزشتہ آیت کا آخری جملہ آپ دیکھ لیں کہ یہی محکم دین ہے، اس کا امر دیا گیا ہے۔ اب جو اس طریقے سے انحراف کرے گا جو کہ آیت نمبر 5 میں بیان ہوا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں انکار کرنے والے ہیں۔ حق یہ ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، حق یہ ہے۔ اب اس حق سے انکار کرنے والے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، فی نار جہنم، یہ آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہمارے ذہن میں کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو اگر گئے بھی زندگی تو ہم اللہ کی بندگی تو نہیں کریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، بلکہ ہمارا یہ فیصلہ ہے عملی طور پہ کہ دین کو ہم نے اپنے خواہشات کے تابع ہو کے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، یعنی یہ دیکھیں میں مثالیں دیتا ہوں، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ خواتین ہیں مثال کے طور پہ، پردے کی خواتین، عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے، لیکن قومی فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پردہ نہیں کرنا،
مرد و خواتین کا، یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی زیادہ تر مرد، اب خواتین تو مجبور ہوتی ہیں. میرے خود یعنی تجربے میں ایسے ہے کہ ایک خاتون مذہبی گھرانے میں تھی، اور وہ جب ایک آزاد گھرانے میں گئی ہے تو اس کا شوہر جو تھا وہ تو آزاد خیال تھا، تو یہ مذہبی گھرانے میں اس نے پردہ وغیرہ کر لیا، لیکن جب وہاں شادی ہو کے گئی تو اس کو کہا کہ بھئی آپ یہ زیادہ تکلف نہ کریں پردے کا، بالوں کو دکھائیں، بال آپ کے بڑے پیارے ہیں، بالوں کو دکھائیں، چہرے کو دکھائیں، بازار میں چلیں چہرہ کھول کے بال کھول کے چلیں. اور یہ میرے اپنے اس میں ہے یہ بات. اسی طرح سارا ایسا ہے. زیادہ تر اصل میں یہ ہم جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، یہ شریعت کی پابندی اس کو گوارا ہی نہیں ہے. جو اصل بات ہے، جو میں اگر آپ کا لحاظ نہ کروں تو پھر یہی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کا ہجوم ہے جو شریعت کے پابند نہیں ہونا چاہتا، اور اس کو دقیانوسی خیال کی، یہ پرانے خیالات ہیں. بس کسی کو درد نہ دو، کسی کا مال نہ کھاؤ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، بیواؤں کی مدد کرو، باقی زندگی جس طرح مرضی چاہے گزار دو، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. یعنی یہ زبان سے تو وہ نہیں کہتے، لیکن یہ ایک عقیدہ ہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، بس میں مسلمان ہوں، بس اب اسلام کی پابندیاں مجھے قبول نہیں ہے. اسلام کی پابندی، ایک ابھی میں BBC پہ خبریں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، وہاں ایک انڈیا میں ایک عورت تھی، لڑکی تھی، تو اس نے ایک غیر مذہب سے، ہندو تھا یا جین تھا غالباً، چلیں جو بھی ہو، زیادہ میں آپ کو کھل کے اس لیے نہیں بتاؤں گا، نام بھی نہیں لوں گا کیونکہ یہ پھر وہ بری بات ہوتی ہے اور ایسا عام ہے. تو لڑکی نے شادی کر لی غیر مذہب سے. اب اس کا انٹرویو میں نے پڑھا، تو وہ کہتی میں تو مسلمان ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں انجیل بھی پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں اور رہوں گی، لیکن زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گی، میری زندگی. یہ تصور ہمارا بھی ہے. اب ہمارے مطلب یہ ہے کہ شاہ رخ خان ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اس نے بھی، یعنی یہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اعلانیہ طور پہ کفریہ عقائد پر پیش کر دیا، اس کا نام لینا، نام لے کے گفتگو کرنا، یہ غیبت نہیں ہوتی. اعلانیہ، یہ الفاظ اعلانیہ، اس نے کفر کا کام کیا یا اسلام کے خلاف کیا اور فخراً کیا، تو اس کا نام لے کے اگر کوئی آپ اس کا تذکرہ کرے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، غیبت میں نہیں آتا کم از کم. تو وہ جناب اس نے، شاہ رخ خان ہے، مسلمان ہے، اور بیٹیاں اس کی جو ہے یعنی بیوی اس کی ہندو ہے. یہ میں نے ایک دو مثالیں آپ کو دی، بات ان دو مثالوں تک نہیں ہے، یہ ہمارا قومی حال ہے. ہم اسلام کے محض کلمے تک محدود رہنا چاہتے ہیں. اب باقی زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے. گھر میں بیٹھی جو خاتون خانہ ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرنا ہے. قطعاً میں اسلامی حکم، اللہ کے حکم اور رسول کی جو ہدایات ہیں ان کے تابع ہو کے میں نہیں جھکوں گی شوہر کے سامنے، اس کو اپنے سامنے جھکاؤں گی اور میں اپنی مرضی سے سلوک کروں گی، میرے اپنے اخلاق ہیں. یہ ہمارے گھر کی کہانی ہے. اسی طرح جو خاوند بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں تو، یہ تو میری بیوی ہے، اس پہ میرا حق. اب جو میں نے آپ کو مثال دی نا کہ مذہبی گھرانے سے گئی اور وہ آزاد خیال گھرانے میں گئی، تو شوہر نے اس کو یعنی شوہر نے بھی مسلمان تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں تم نے یہ پردہ نہیں کرنا، ایسا دقیانوسی قسم کا، معاذ اللہ. یعنی اس کو بے پردگی پہ مجبور کر دیا، اور وہ تو بس ایسے ہی ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ گھر کی کہانی ہے.
دیکھیں آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اس کو ذرا گزشتہ جو آیت ہے اس کے تناظر میں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی حکم کس چیز کا ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. وہ تمام مضمون آپ یاد کر لیں. کسی نے کوئی نیا سننے والا ہو تو برائے مہربانی وہ گزشتہ جو 2 درس ہیں اس کو آپ ذرا سن لیں اور پھر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھ عطا فرمائے گا آپ کو. تو ان الذین کفروا مطلب یہ ہے، یہ گزشتہ آیت سے مربوط ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کس چیز سے؟ جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ، جس کا ان کو حکم دیا گیا، اس چیز سے انکار کرتے ہیں. زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، برائے نام مسلمان رہنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اہل کتاب ہوں. ہم بھی اہل کتاب ہیں، میں نے آپ کو پتا ہے. عیسائی بھی برائے نام ہیں اہل کتاب، اور مشرکین جو ہیں وہ تو ہیں ہی مشرک. یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے نار جہنم. دیکھیں میں کون ہوتا ہوں کہ میں جہنمیوں کے بارے میں فتویٰ لگاؤں کہ بھئی یہ لوگ جہنمی ہیں. یہ تو اللہ کا، ہم اللہ کے ہیں. جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور جنت بھی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا کہ بھئی جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے. لیکن آیت نمبر 5 کے تناظر میں آپ اس آیت کا مطالعہ کریں. میں آپ کو یعنی اصرار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ان الذین کفروا. اب یہ کافر جو ہیں، یعنی عام طور پہ اگر میں آپ کو یہ تفصیل نہ کروں تو ہم یہی سمجھیں گے. عام طور پہ اکثریت مسلمانوں کی جب اس قرآن کو دیکھتی ہے، ترجمہ کرتی ہے، تو آیت نمبر 6 میں اس کو اپنے زمرے میں لاتی نہیں. دیکھیں اب ہم یعنی تلاوت کر رہے ہیں آیت نمبر 6، 7، 8. 6 نمبر آیت جو ہے یہ جہنمیوں کے لیے، 7 اور 8 نمبر آیت جو ہے یہ جنتیوں کی ہے. اب یہ فتویٰ تو اللہ تعالیٰ لگا رہے، میں نہیں لگا رہا. آپ فیصلہ کریں. اب ہمارے ذہن میں کافر، ہم تو کافر نہیں ہیں ابھی، نہ ہم خود کو کافر سمجھتے ہیں، نہ کہلوانا پسند کرتے ہیں، لیکن رویہ ہمارا تو کافرانہ ہے. حق سے کافر کیا ہے؟ انکار. کس چیز سے؟ اللہ سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. حق سے انکار. حق کیا ہے؟ وما امروا الا لیعبدوا اللہ. حق یہ ہے کہ بندگی اللہ کی ہو، دین اللہ کے لیے خالص ہو، آپ یکسو ہوں. یہ حق ہے. آپ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ مستحکم دین ہے. اگر اس سے آپ انکار کرتے ہیں، سر منہ بھی انحراف کرتے ہیں، تو آپ جہنمی ہیں. آپ جہنمی ہیں اگر آپ انکاری ہیں دین محکم پر عمل کرنے سے، جس کا حکم دیا ہے اللہ. اگر اس سے آپ انکاری ہیں تو آپ جہنمی ہیں. اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا تو، ایک گلاس میں زہر ہے، آپ کا یقین ہے کہ اس میں زہر نہیں ہے، آپ پی لیتے ہیں تو مر جاتے ہیں. باطل یقین ہے نا، باطل یقین ہے. گلاس میں زہر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ پی لیتے ہیں تو آپ مر جاتے ہیں. وہ یقین تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. بعض چیزیں جو ہیں ہم بہت ہی زیادہ اس میں گمراہی میں مبتلا ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے جہنم یہ ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں بھئی؟ تم اللہ کی بندگی کرتے نہیں ہو، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو، دین کو تم نے مذاق بنا لیا ہے، قرآن سے تم نے منہ موڑ لیا ہے، تو کس بنا تم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہو؟ رسول کی طریقوں کا مذاق اڑاتے ہو. عملی طور پہ قرآن کو تم نے ایک مذاق کی کتاب بنا لیا ہے، اس کا ایک مذاق بنا لیا ہے، اس کو محدود کر دیا ہے ناظرہ تک. اپنے بچوں کو اسلام سے تم دور رکھنا چاہتے ہو، بچوں کو سچا مسلمان نہیں بنانا چاہتے،
بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ہدایت نہیں کرتے کہ تم نے ان کا اتباع کرنا ہے، بچوں کو سمجھاتے نہیں ہو، بچوں کو اسلام سے دور رکھتے ہو، خود بھی دور رہتے ہو، تم تو جہنم کی آگ ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا سامنے کا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں جہنم کا فتنہ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے مفتی۔ ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، خواہ ان کا نام اہل کتاب ہے یا مشرکین ہے، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہے۔ آج ایسے لوگوں کا ہجوم ہے سامنے کرام، جو بدترین خلائق ہیں۔ آپ کی نظر میں تو وہ بہترین ہے، بڑے سچے لوگ ہیں، کوئی باہر جاتا ہے بڑے سچے لوگ ہیں، کاروبار میں بے ایمانی نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولتے، دغا نہیں دیتے، بڑے سچے لوگ ہیں۔ بدترین خلائق ہیں جو اللہ کی بندگی کرنے پر آمادہ نہیں ہے، یکسو نہیں ہے، دین میں اخلاص نہیں ہے۔ یہ کون سے یعنی بہترین لوگ ہیں؟ آپ ان لوگوں کو بہترین کہتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہم خود بھی گمراہ ہیں، سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ بہرحال ان بات پہ آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس کے برمقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اس کے بارے میں بھی یعنی ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے بارے میں اور ہم بہترین خلائق ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے صاحب نکرام، بات وہ ہے جو قرآن کہہ رہے، بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آیت نمبر 5 میں آپ کو بتایا گیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ ابھی اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا۔ جو لوگ آیت نمبر 5 کے مصداق ہیں، یہ تمام صفات اس میں موجود ہیں، وہ مومن ہیں، وہ مومن ہیں، اور جو مومن ہیں ان کا تمام اعمال عمل صالحہ ہے۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں سامنے کا۔ اگر آپ کا ایمان باللہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر آپ چل رہے ہیں، محمد رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، ایک مقامی طور پہ رہنما کی رہنمائی میں، تو یہ آپ کی ساری زندگی اب عمل صالحہ میں لکھی جا رہی ہے سامنے کا۔ آپ خواہ دنیا کا کام کریں، کوئی بھی کام کریں، آپ کھانے کو بیٹھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، تعلقات بنا رہے ہیں، تعلقات توڑ رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ سب عمل الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ آپ کاروباری دورے میں چلے جاتے ہیں، مردان میں ایک کاروباری آدمی ہے، وہ چلا جاتا ہے دکان کے لیے سودا لینے لاہور، یہ سارا عبادت ہے، عمل صالح ہے۔ ایک طالب علم ہے، وہ اس کی منزل اللہ ہے، وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، تو وہ تعلیم دنیا کے رزق کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، یہ عمل صالح ہے۔ یہ ڈگری لینا، یہ انجینئرنگ کرنا، سب کچھ کرنا، یہ عمل صالح عبادت ہے، اللہ کی کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو کہا ہے زندگی آپ جو کچھ بھی کریں لیکن اللہ کے حکم کے تحت کریں، اللہ کے حکم سے سرکشی نہ کریں، دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں، تو وہ سب عبادت بن جاتی ہے، وہ سب عمل صالح بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں بہترین خلائق ہیں، بہترین مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے بہترین ہیں۔ یہ بات نوٹ کریں۔ اب ان کا بدلہ کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کیا؟ ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کب تک رہیں گے اس میں؟ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہاں بالکل، یہ آسان بات ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، یکسو ہو جائیں، دین میں پوری کے پورے داخل ہو جائیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لیں، آپ جنتی ہیں، آپ گارنٹیڈ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا،
اور وہ اس سے راضی ہو گئے. دیکھیں مومن کا راضی ہونا اپنے رب سے، یہی رب کی رضا اس میں ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو جائے. اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ نقطہ بتا رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. جن حالات میں اس نے آپ کو پیدا کیا، جس گھرانے میں پیدا کیا، جیسا پیدا کیا، اس پر راضی ہو جائیں. آپ کی معیشت جو ہے تنگ بنائی، اس پر راضی ہو جائیں. معیشت فراوانی ہے، اس پر راضی ہو جائیں. بس اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں. زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں. بس اب آپ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. یہاں تو تھوڑا سا الٹ بیان کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، لیکن میں آپ کو اس کے برعکس بتا رہا ہوں. پہلے آپ کو راضی ہونا ہے اللہ سے، پھر آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا. کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ ہو بتائیں. ذالک لمن خشی ربہ، یہ کیوں ہوا کہ یہ اپنے رب سے رب کا خیال رکھتا تھا. خشیت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا معنی یعنی ترجمے میں تو لوگ لکھتے ہیں ڈرنا، لیکن ڈرنا ایسا نہیں ہے. اصل میں خشیہ کا اردو کا دامن جو ہے وہ تنگ ہے اس لفظ کے معنی کے لحاظ سے. خشوع یخشون، جھکاؤ. وہ پودا ہوتا ہے نا، پودا ہوتا ہے تو جب وہ اس کی کونپل نکلتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے زمین کی طرف. آپ نے دیکھا نا، ٹیڑھا ہو کے جھک جاتا ہے. وہ اصل میں خشیت، جھکاؤ. تو مومن جو ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ خشوع جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے. اور سورہ ملک میں ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر قریب. جو اپنے رب سے بن دیکھے اس کے سامنے جھک گئے، سبحان اللہ، ان کے لیے اجر ہے. اور لہم مغفرۃ واجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے ان کے. جھکاؤ تھوڑا سا میں اگر آپ کو بتاؤں، محب اور محبوب. اللہ ہمارے محبوب ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، شدید محبت کرتے ہیں ان سے. اب شدید محبت جب آپ اس سے کرتے ہیں تو اب اس کی جو اس کا احترام ہے یا اس کا جو عظمت ہے اس کے سامنے آپ جھک جاتے ہیں. یہ نماز کیا ہے؟ سارا جھکاؤ ہے نا، جھکتے. بہرحال ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پہ بات کر لیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اور پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے سورہ بینہ کے مضامین کو مجھے بیان کرنے، سمجھنے اور آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح وہ ہمیں اپنے دامان رحمت میں ہمیں سمیٹے رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ.
ترجمہ سنا دیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ جن لوگوں نے حق سے انکار کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکین میں سے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا یہ بہترین خلائق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک گئے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ Those who disbelieve among the people of the scripture and the polytheists will be in the fire of hell, where they will abide forever. These are the worst of creatures. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. As for those who believe and lead a righteous life, these are the best of creatures. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Their reward is with their Lord, gardens of eternity beneath which rivers flow, where they will abide forever. God is pleased with them, and they are pleased with him. That is for whoever fears his Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔